اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ آل عمران آیت نمبر 196 197 198. 3 آیت ہیں. آیت نمبر 196 لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کہہ رہا لا یغرنک، آپ کو مطلب دھوکے میں نہ ڈالے. غرور وہ ڈیسیو ہے، ڈیسپشن. تو دھوکے میں آپ کو نہ ڈالے تقلب الذین کفروا. تقلب یعنی بھاگ دوڑ، ادھر سے ادھر جا آ. پتا چلا بندہ جو ہے وہ کبھی تو وہ ویسٹرن ورلڈ میں ہے اور کبھی تو وہ ایسٹ میں ہے، کبھی ویسٹ میں ہے، تو کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں ہے. یعنی کہ جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، مطلب میں ایسا بول رہی ہوں. لیکن اس وقت کے حساب سے اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگوں کی جو ساری بھاگ دوڑ ہے دنیا کے لیے، دنیاوی بندے، ورلڈلی وائز پیپل، ان لوگوں کی بھاگ دوڑ، ان کی چلت پھرت، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے آپ کو کبھی دھوکہ مت کھانا. یعنی وہ لوگ جتنی بھی شو بازیاں کرے، جتنی بھی جو بھی ان لوگوں کو کرنا ہے وہ کرے، لیکن آپ اس سے دھوکہ مت کھانا. کیوں؟ کہ اللہ جو ہے وہ ان کو رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے کہ جاؤ. جو لکھا ہے کفروا فی البلاد، یعنی وہ جو کفر کر رہے ہیں، یعنی مطلب کافر وہ، اور وہ بلاد کا مطلب ہے جو بھی زمین ہے یا شہر ہے، اس میں جو بھی لوگ کے ہنگامے چل رہے ہیں، اس سے آپ امپریس مت ہونا اور آپ دھوکہ بھی مت کھانا. کیونکہ وہ ان لوگوں کی جو دنیا کے لیے جو بھاگ دوڑ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہیل فائر ہے. کیونکہ جو آخرت جو ہے وہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی تم آخرت کماؤ اور آخرت کا ہی مطلب ہر جگہ تم سودا کرو. تو ان کی جو بھاگ دوڑ ہے ساری دنیا کے لیے. تو ایسا نہ ہو کہ جیسے بندہ دیکھ کے ڈاؤن ہو جائے، اللہ دیکھو یہ لوگ تو ابھی کبھی یہاں تو کبھی وہاں کبھی یہ تو یعنی جو انسانوں کی ایسی بھاگ دوڑ دیکھو گے تو کیا ہوگا. اس وقت کے حساب سے قریش یا جو بھی لوگ تھے تمام، یا ابو جہل، یہ لوگ سب کیا کیا کرتے ہوئیں گے. لیٹ ناٹ دا اسٹرٹنگ اباؤٹ آف دا unbelievers through the land deceive thee. آیت نمبر 197 متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اب اللہ کہہ رہا ہے 197 میں متاع قلیل، یہ انجوائمنٹ کا جو سامان ہے یہ تھوڑا سا متاع. متاع کا مطلب وہی ہے کہ جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عربی لوگ جو ہے وہ جھاڑو کو بھی متاع بولتے ہیں. کیا بولتے نا، مال و متاع، یعنی مال اور سامان. تو سامان کیا ہے؟ جو دنیا کی انجوائمنٹ کا سامان ہے. جیسے انسان دنیا کے انجوائمنٹ کے سامان ہوتے ہیں نا لوگوں کے پاس، کہ وہ اس زمانے کے حساب سے اس زمانے کے ہوں گے اور ابھی کے حساب سے ابھی کے ہوں گے، آگے اور زمانہ آئے گا اس کے حساب سے ہوں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا ہے یہ انجوائمنٹ کا سامان، یہ بہت تھوڑا ہے. ثم، اس کے بعد مأواہم جہنم، یعنی ان کا ٹھکانہ مأواہم یعنی وہ رہیں گے جہنم کے اندر. تو کیا جہنم میں رہنا جو ہے لمبے پیریڈ کے لیے، اس کا مقابلہ تم دنیا کے یہ متاع قلیل سے کیسے کر سکتے ہو؟ 50-60 سال کی زندگی، 70-80 سال کی زندگی جو ہے اس کا تو بولے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ لگے گی. بعد میں حشر کے دن لگے گا کہ تم نے اس دنیا میں ایک دن یا 1.5 دن بتا کر آئے ہو. تو اب سوچ لو وہ 1.5 دن اور وہ جہنم کے اتنا سارا لمبا عرصہ، تو اب کیا ہے اس کے اندر؟ متاع قلیل ہی بولا جائے گا. اس کے بعد مأواہم جہنم وبئس المہاد. اللہ خود اس کو کہہ رہا ہے بئس المہاد، یعنی کتنا برا. میہاد یعنی کہ جو بستر ہے وہ سونے کے لیے. اللہ جس کو برا کہہ رہا ہے وہ کتنا برا ہوگا. Little is it for enjoyment. Their ultimate abode is hell. What an evil bed to lie on.
آیت نمبر 198. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوا یعنی ڈرتے رہتے ہیں، تقوا ہے جن میں، ربہم ان کے رب کا ان کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے، فیئر ہے، تقوا ہے، وہ ہر قدم پھونک پھونک کے چلتے ہیں، بنداس ہو کے نہیں چلتے فرعون کی طرح. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم، تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے، ان کے لیے، وہ جو ڈر کے اللہ سے چل رہے تھے، جن میں تقوا تھا، متقین بندے اپنے رب سے ڈر کے چل رہے تھے، وہ بندوں کے لیے اللہ کہتا ہے لہم جنات تجری، ان کے لیے ہے وہ جنتیں جہاں بہتی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، نہریں بہتی ہوں گی وہاں ایک سے ایک. کیا تصور ہے ہمارے پاس؟ ہے اس کا کوئی تصور کہ وہ کیسی نہریں ہوں گی اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ کہ شہد بھی ہے، اور ہم تو دنیا میں ابھی پیور شہد کے لیے ترس جاتے کہ پیور شہد پیور ملے گا کہ ملاوٹی ملے گا. اور سوچ لو کہ جو دودھ تم اس کو دنیا کے دودھ سے کیا ملاؤ گے؟ تو خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. نزلم من عند اللہ، نزل کا مطلب ہے جیسے تم جب جاتے ہو پلین میں، آج کل کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پلین میں جاتے ہیں تو جو ویلکم ڈرنک ملتی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤ تو ویلکم ڈرنک ایک آتی ہے، تو وہ ویلکم ڈرنک. تو اب نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ویلکم کے لیے تمہیں ملے. اور بولتے ہیں کہ جو ویلکم کے ان کو ملتا ہے، مطلب ان کو جو جب مہمان جیسے آتے ہیں تو وہ تو اللہ کے مہمان ہیں جو جنت میں آ رہے ہیں، تو ان کو اللہ پاک جو دے گا ویلکم کا، وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کہ جس کے اندر سب آتا ہے کہ ایسے شربت مشروبات ہوں گے اور ایسا وہ مطلب دوسری سب چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن اصل جو وہ نزول ہے، یعنی کہ مطلب انٹرنس پہ تم جیسی انٹر ہوئے اور تم کو امیڈیٹ جو سرو کیا گیا، دیٹ از نزول. تو وہ جو ملے گا وہ تمام چیزیں سوچو ہم نے کافی پڑھے ہیں. تو یہ ان کو نزول جو ہے یعنی رب کی طرف سے جو ملے گا، اللہ کی طرف سے، من عند اللہ. تو وہ اب کیا ہوگا اور کیسی کیسی چیزیں ہوں گی، کیا انٹرٹین کیا جائے گا گیسٹ کو، تو وہ ہے نزلم من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہوگا وہ. اور پھر اللہ کہتا وما عند اللہ خیر للابرار. تو جو بھی بندے وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے مطلب بالکل کہنے میں ہیں اور جو اللہ چاہتا وہی کرتے ہیں، تو وہ جو ابرار بندے ہیں ان کے لیے سب خیر ہی خیر ہے اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے ان کے لیے تمام خیر ہے. On the other hand, for those who fear their Lord, are gardens with rivers flowing beneath. Therein are they to dwell forever, and entertainment from Allah. And that which is from Allah is the best bliss for the righteous. تو یہ ہے